اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹوٹی جو تھیں، جو جان کی ٹکڑی تھیں، آپ سمجھ لیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مقام پہلے جانیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن طالب نے ان کی شادی کے لیے کس طرح سے پرپوز کیا اور کس طرح سے وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں تمام عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ فاطمہ ہوگی، میری بیٹی ہوگی. اولین والآخرین، تمام جتنی پہلے جا چکی اور جتنی آگے آنے والی ہیں تمام کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا 4 گریٹسٹ عورتیں ہیں جو اس دنیا میں رہی ہیں. کون کون؟ فاطمہ بنت محمد، آسیہ، خدیجہ اور مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ. یہ 4 خواتین، these are the greatest 4 women who have ever walked on the face of this earth. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رسپیکٹ کرتے اپنی بیٹی کی، اس معاشرے میں، اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں کے چہرے سرخ ہو جاتے تھے اور وہ ان کو دفنا کے آ جاتے تھے. یہ اسلام نے وومن امپاورمنٹ کی ہے اور اسلام نے عزت دی ہے عورتوں کو. جب بھی بیٹی آتی تو محفل سے میں اس کو برخاست کرتے، اٹھ جاتے اور ان کے پاس قدم چل کے جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑتے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے اور خود ساتھ بیٹھ جاتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوتے تو ان کو جب لاتے تو اپنی چادر وہاں پہ بچھاتے کہ تم زمین پہ مٹی میں نہ بیٹھو، تم چادر کے اوپر بیٹھو. اور اپنی وہ چادر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، وہ چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا یا ایھا المزمل، اس کو بچھاتے اور حضرت فاطمہ کو اس سے بٹھاتے. سو مچ رسپیکٹ. حضرت فاطمہ بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ از اے پارٹ آف می، whoever angers her angers me. فاطمہ میرا حصہ ہے، کوئی بھی اس کو تکلیف یا غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آتھینٹک نریشن، جو اس کو غصہ پہنچائے گا وہ مجھے غصہ پہنچائے گا. ناؤ علی بن ابی طالب ہیڈ اے سلیو وومن، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ علی آپ کو پتہ چلا کہ فاطمہ بنت محمد کا کسی نے رشتہ مانگا ہے؟ تو علی بن ابی طالب کان کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ why don't you go to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and ask for her proposal for her hand marriage. تو علی بن ابی طالب چاہتے تو تھے and he had this deep desire in himself، لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دوں. غربت کا عالم تھا، دنیا سے بے رغبتی، ایسیٹسزم تھا. ہم لوگ جو کہ سبحان اللہ عاشق رسول ہیں اور عاشق اہل بیت ہیں اور سبحان اللہ کیا کیا ہم لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، ہمارے اندر دنیا کی محبت، لالچ اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی کہ اندازہ کوئی نہیں. جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور مال کی محمد ہمارے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو لیکن آخرت بہت برتر اور بہت لمبی رہنے والی ہے. یہ لوگ تھے جن کو واقعی میں جن کے اندر زہد تھا اور جو دنیا سے بے رغبتی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا جاؤ بات تو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. سو علی بن ابی طالب گیدرڈ ہمسیلف اپ اور بڑی اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کی کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا انشاءاللہ جا کے. اور ایک بڑی ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب کسی باپ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا کوئی آسان بات، اور باپ کون؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب شافع محشر. ان سے بہتر مخلوق میں اللہ کو کوئی نہیں لگتا. ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں آخری جو اولاد ان کی زندہ رہ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ان کی زندگی میں وفات پا گئی، صرف فاطمہ بنت محمد کے، کیونکہ فاطمہ بنت محمد ان کے بعد بھی رہی اور 6 مہینے تک بعد میں رہی زندہ. تو اب ان کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اندر داخل ہونے لگے تو پرمیشن چاہیے، تو پرمیشن ان کو مل گئی اور آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علی خیریت سے آئے ہو؟ پیرافریزنگ اٹ، کوئی کام ہے آپ کو؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا کہ جی رسول اللہ. اب خاموش ہیں شرمندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ بولوں، لیکن ان کا وقار اور حیبت اور جلال اتنا تھا کہ I couldn't speak, I couldn't express myself. تو رسول اللہ فرمایا کہ پھر فرماؤ، بتاؤ کوئی کام ہے تو آپ کس لیے آئے ہو؟ تو علی بن طالب was shy and silent and he couldn't speak. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم guessed it and he said کہ تم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو he said yes یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے فاطمہ کو دینے کے لیے ایز اے مہر؟ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have nothing. تو فرمایا تمہارے پاس وہ جو آرمر ہے وہ موجود نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا جی وہ تو موجود ہے، لیکن ان ہز مائنڈ ہی واز تھنکنگ کہ میں کوئی پرانی اور اولڈ چیز تو نہیں دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی کو. آئی شوڈ ہیو سم تھنگ گڈ پوزیشن جو کہ میں ان کو دوں. دس از ناٹ ورتھ اٹ کہ میں ان کو ایک پرانی آرمر جو ایک میں جنگ میں پہنتا ہوں اس کو وہ دوں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور اس کا مہر جو ہے فاطمہ کو دے دو. سو علی بن ابی طالب نکلے اس کو بیچنے کے لیے اور راستے میں ان کو ملے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان کہتے ہیں علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آرمر بیچنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا رشتہ فاطمہ بنت محمد سے ہونے لگا اور میں اس لیے یہ بیچ کے ان کو مہر ادا کروں گا. تو عثمان بن عفان became so happy کہ اللہ اکبر this is going to happen. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ اچھا how much do you want؟ انہوں نے کہا 400 درہم. تو انہوں نے کہا اوکے 400 درہم this is، اور یہ آرمر میری ہوئی. اور جب اس آرمر پرچیز کر لی اور کہا علی I want to because of this great news، اتنی اچھی خبر کی وجہ سے I want to give you this armor. 400 درہم بھی مل گئے اور وہ آرمر بھی ان کو گفٹ کر دی. دونوں چیزیں مل گئی ان کے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے.
رسول became so happy and made dua for Usman. اور پھر اسی طرح سے مطلب نہ کوئی گرینڈ فنکشنز، نہ کوئی ڈھول کی، نہ باجے، نہ مہندیاں، نہ برائڈل شاورز، نہ کچھ. اور سبحان اللہ، دس از دا موسٹ بلیسڈ میرج ایور، ون آف دا موسٹ بلیسڈ میرجز ایور ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی. یہاں پہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب، اہل البیت کے ایک طرح سے امام، اور یہاں پہ فاطمہ بنت محمد ہے. ان کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی جاگے نہیں، کوئی باراتیں نہیں، کوئی ڈھولکیاں نہیں، کوئی بتیاں نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں. اور ہم مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں آپ، اور ہمارے رول ماڈل علی بن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد ہے رضی اللہ عنہم اجمعین.